ناول لا مصنف فاطمہ نور ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر یوں تھا تو یوں سہی، سب یہی چاہتے تھے تو یہی سہی۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ تیمور کی کال آئے گی تو وہ اسے بتا دے گی کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ وہ جو چاہتا تھا وہی سہی، لیکن نہ اس کی کال آئی، نہ میسج، نہ وہ خود آیا تھا۔ ہفتہ گزر گیا اور سب ساکن رہا۔ طوفان سے پہلے کا سکوت۔ وہ طوفان اسے اسکول سے واپسی پر ملا تھا۔ بیگ اتارتے اس نے صوفے پر رکھا تو نظر میز پر گئی، چند شاپ پر کچھ ڈبے، آنکھوں میں اچھمبا ابھرا۔ یہ کس کا تھا؟ بیگ سے موبائل نکالتے نظریں ابھی میز پر تھی جب کونے میں رکھی انگوٹھی نظر آئی، سونے کی انگوٹھی۔ اس کا موبائل نکالتا ہاتھ رکا، دوسرا ہاتھ پہلو میں آن گرا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ مردہ قدموں کے سے وہ میز کی طرف گئی تو شک یقین میں بدل گیا۔ وہ وہی انگوٹھی تھی، اسے اس کا ڈیزائن حفظ تھا، تیمور حیدر کو پہنائی جانے والی انگوٹھی۔ دروازے میں کھٹکا ہوا تو اس نے مردہ آنکھیں اٹھائیں۔ سوجی آنکھوں سے امی اندر داخل ہو رہی تھی، اسے وہاں رکے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ یہ بس ایک لفظ، ایک سوال، نہ مزید کچھ پوچھنا تھا نہ پوچھنے کی ہمت تھی۔ رضیہ واپس کر گئی ہے، منگنی توڑ دی ہے اس نے۔ جواب بھاری تھا، جواب طویل تھا، مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، مزید کچھ جاننے کی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ وہ اگلے کئی لمحے کسی مجسمے کے مانند ٹھہری رہی، یوں جیسے روح کھینچ لی گئی ہو، یوں جیسے جان اچڑ گئی ہو، یوں جیسے دل رک گیا ہو۔ پھر کس نے اس میں زندگی ڈالی؟ جھٹکے سے پیچھے پڑی چادر کھینچی۔ معطر! ساجدہ پیچھے سے آواز دینے لگی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ صحن میں آئی۔ دانیال کتاب اٹھائے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ دانیال! آواز کانپ گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو کے گھر چلو گے؟ اس وقت؟ ہاں ابھی، اسی وقت، اسی لمحے۔ وہ چھمبے سے آگے کو ہوا۔ خیریت ہے؟ مجھ سے کچھ مت پوچھو، باخدا کچھ مت پوچھو۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ٹھہری، دھیرے سے سر ہلاتے اس نے کتاب رکھی، پھر کونے میں ٹھہری بائک تک گیا۔ سارا راستہ اس کا دل رکتا رہا، تیز دھڑکتا رہا۔ راستہ جانے کیوں لمبا ہو گیا، راستہ جانے کیوں چھوٹا ہو گیا تھا۔ بائک گلی میں رکی تو وہ جھٹکے سے نیچے اتری۔ دانیال پیچھے بلا رہا تھا، اس نے نہیں سنا۔ لاؤنج خالی تھا، سیڑھیوں سے ہاجرہ اتر رہی تھی۔ معطر آپی؟ تیمور گھر پر ہے؟ کمرے میں ہے۔ وہ بنا مزید کچھ سنے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اوپر دوسرا کمرہ اس کا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس کمرے کی ہر شے جانتی تھی۔ تیمور نے اسے اس کمرے کی کئی تصاویر دکھائی تھیں۔ دروازے پر دستک دیے بنا اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو نظر سامنے ریوالونگ چیئر پر جھولتے تیمور پر گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ ناگواری سے کہتے اس نے سر اٹھایا تو معطر کو دیکھ کر باقی الفاظ زبان پر رہ گئے۔ لب کاٹتی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ دروازے میں ٹھہری تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑتی کمرے کے وسط میں آئی۔ پھپھو نے منگنی کا سامان واپس بھجوایا ہے، تم جانتے ہو؟ سرسراتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں تیمور، تم سے پوچھے بنا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ رک گئی۔ اس کے الفاظ ذہن میں جذب ہوئے تو آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تیمور کرسی سے اٹھتا اس کے سامنے آیا۔ سچ ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ مذاق ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے معطر صبا۔ وہ منگنی میری مرضی، میری اجازت سے توڑ کر آئی ہیں۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ کوئی اجنبی بن گیا تھا۔ اس کی بے یقینی صدمے میں بدلی۔ کیوں؟ 4 سال تیمور، 4 سال میں سوائے اذیت کی کیا دیا تم نے مجھے؟ اذیت؟ وہ اذیت کہہ رہا تھا؟ جو محبت کہتا تھا وہ اب اذیت کہہ رہا تھا۔ ایسا مت کرو تیمور۔ اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ وہ اس شخص کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اسے ایک شخص کو یاد کرنے میں معطر صبا خود کو بھلا بیٹھی تھی۔ اب وہ اس کا حافظہ چھیننے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ بات اب میری انا کی ہے۔ مرد سے انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ترین عورت ہوتی ہے۔ میری ماں کے منہ پر انکار مارا تھا نا تم نے؟ یہ وہ آخری چیز تھی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب میں اس تعلق کو توڑتا ہوں، میں سب ختم کرتا ہوں معطر۔ اب نہ تمہارے آنسو مجھے روکیں گے، نہ تمہاری التجا۔ میں تمہارے لیے خود کو بھول گئی تیمور، وہ دبا دبا سا چلائی۔ تم نے مجھے کیوں یاد نہ رکھا؟ جذباتی باتیں بند کرو لڑکی۔ اگر اتنی محبت تھی تو شادی کے لیے کیوں منع کیا؟ میرا باپ مر رہا ہے تیمور، تم جانتے ہو میں اپنی بارات کے اگلے دن اس کا جنازہ پڑھوں؟ تو میری ہر مجبوری سے واقف ہو کر بے خود غرض ہو گئے ہو۔ خود غرض؟ وہ پھنکارا۔ میرے پاس تم سے زیادہ مجبوریاں ہیں، لیکن میں تمہاری طرح ان کا ڈھونگ نہیں رچاتا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں معطر، 2 سال مزید نہیں۔ ڈھونگ؟ تمہیں وہ سب ڈھونگ لگتا ہے؟ ہاں، ڈھونگ لگتا ہے۔ تھک گیا ہوں تمہارے باپ کی بیماری کا سن کر۔ مجھے تم سے اپنے اور تمہارے مستقبل کی باتیں کرنی ہوتی تھیں اور تم اپنے باپ کی بیماریوں کے قصے لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے تمہیں سرخ گلاب لا کر دینے تھے،
تم نے ہر گلاب کی خوشبو کو دوائیوں کی مہک سے باسی کر دیا۔ تمہارے ساتھ زندگی سوچ جیسی نہیں، خوف جیسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے آزاد کیا خود کو ہر خوف سے۔ وہ ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، وہی تیمور حیدر جو کہتا تھا کہ وہ اس کے دامن کی پریشانیاں اپنی مٹھی میں چن لے گا۔ تم ایسا سوچتے تھے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ میں اس سے زیادہ بدتر سوچتا ہوں، اتنا کہ تم سن کر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ اس لیے اگر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو عزت کے ساتھ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مت مانگو۔ یہ وہ زبان تھی، یہ وہ زبان تھی جو اس کے لیے محبت کے اظہار کیا کرتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا قیامت تک انتظار کرو گے، پھر یوں سمجھ لو قیامت آ چکی۔ میرے دل کے ساتھ یہ مت کرو تیمور۔ اس نے آخری بار کچھ کہنا چاہا۔ تیمور چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر آگے بڑھتے بازوؤں سے دبوچا، گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ تمہاری اوقات تھی معطر صبا، میں نے تمہیں سر کا تاج بنانا چاہا جبکہ تم مٹی میں رہنے کو ترجیح دیتی رہی، تو اب اسی مٹی میں رہو۔ میری زندگی سے چلی جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ دھاڑتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا ہاتھ بے یقینی سے اپنے بازو پر رکھ گیا۔ اس قلم سے وہاں آگ دہکا رہا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو اس کے لیے محبت کے نامے لکھا کرتے تھے، یہ وہی ہاتھ تھے جو سرخ گلاب لایا کرتے تھے۔ ان ہاتھوں میں اتنی بے رحمی کب آئی؟ اس کا ساکت مجسمہ حرکت میں آیا، نظر اٹھا کر مردہ چہرے سے بند دروازے کو دیکھا، پھر انہی مردہ قدموں سے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پہلی سیڑھی پر ہاجرہ ٹھہری تھی، آخری سیڑھی پر دانیال ٹھہرا تھا۔ اس نے آنکھیں میچی، آواز ان دونوں تک گئی ہوگی۔ آنکھیں کھولتی وہ انہی مردہ قدموں سے سیڑھیاں اترتی باہر بڑھی۔ دانیال کی نظر سیڑھیوں پر ٹھہری ہاجرہ پر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سال کے انتظار میں وہ شخص تھک گیا تھا۔ وہ جو 2 صدیوں کا انتظار کر سکتا تھا، اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب چھت پر کھڑے ہو کر تیمور نے منگنی کے بعد اس کے موبائل پر پہلا میسج کیا تھا۔ تو میری زندگی میں سرخ گلاب کی طرح داخل ہوئی ہو، محبت کا پہلا اظہار۔ اسے آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب پہلی بار تیمور کو دیکھتے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں رک کر اسے دیکھتی رہے۔ محبت کا پہلا احساس، وہ جگنوں بھری شام جب وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ پورے کا پورا تیمور حیدر مانگ لے، رشتے میں پہلا مان۔ اب یوں ہوا کہ وہ جو سرخ گلابوں کی باتیں کرتا تھا، وہ بچھڑنے کی نوید سنا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی، کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی۔ اس نے کیوں ایک عارضی شخص کو دل میں جگہ دی؟ وہ شخص عارضی ہی کیوں نکلا؟ وہ انتظار بھی تو کر سکتا تھا۔ اب تو انتظار بھی نہیں کرنا تھا، وہ تو ہاں کرنے جا رہی تھی۔ اب کیوں پھر؟ ہفتے بھر کی بات تھی جب خاندان میں ہر کسی کو علم ہو گیا، تیمور حیدر نے معطر صبا کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ رشتہ کیوں توڑا گیا؟ کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی تھی تو تبصروں میں۔ انگلینڈ جانے کا کہہ رہی تھی، تیمور نے منع کر دیا۔ 2 سال سے رضیہ تاریخ لینے کی کوشش کر رہی ہے، یہی ہونا تھا۔ معطر اور تیمور کا جوڑ تھا بھلا؟ لڑکی کو باہر جانے کے خواب زیادہ عزیز تھے، وہ افتخار کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو تیمور حیدر کے نام سے جڑی تھی تو اس پر رشک کیا جاتا تھا۔ وہ اب قابل رحم بن گئی تھی، قابل طرز بھی۔ لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا جانا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ بات ان کو ریجیکٹ کرنے والے مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ انا کے لیے زندہ رہنے والے مردوں کو محبت کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگلے کئی دن ساکت ذہن کے ساتھ سارے کام کرتی رہی، درد بھرے دل کے ساتھ ہر پل گزارتی رہی۔ بابا کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی، اپنی بیماری کم، اس کا درد زیادہ کمزور کر دینے والا بن گیا۔ بستر پر پڑے تو اٹھ ہی نہ سکے، یوں لگنے لگا جیسے ہر طرف سے مصیبتیں ایک ساتھ آن پڑی ہیں۔ وہ گھبرا کم اور بوکھلا زیادہ گئی، خرچے، درد، تکلیف، ہر شے ایک ساتھ حملہ آور ہو گئی۔ میں پڑھائی چھوڑ رہا ہوں، دانیال سرخ آنکھ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا کہنے لگا، جو BS IT کے چوتھے سیمسٹر میں تھا۔ کیوں؟ فیس بہت زیادہ ہے۔ پہلے بھی اتنی تھی؟ پہلے اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے گویا ہمت کرنی چاہی۔ میں کچھ کرتی ہوں دانیال، تم فکر مت کرو۔ تم بے فکر رہو۔ کیا کرو گی؟ کچھ نہ کچھ تو کر لوں گی۔ وہ بڑبڑائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے خود کو آزاد کر دو۔ کس چیز سے؟ تیمور حیدر سے۔ وہ ساکت پتلیاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں قید نہیں ہوں۔ ہو معطر، تم نے خود کو قید کر رکھا ہے، جو نہیں مل سکا اسے بھلا دو۔ 4 سال دیے ہیں اسے، آسان ہے یوں بھلانا؟ جن ماں باپ نے 22 سال پالا ہے، ان کو 4 سال کی محبت کے لیے بھول گئی ہو؟ بھول گئی ہو؟ وہ ساکت رہ گئی۔ بابا تمہارا غم لے کر وقت سے پہلے چلے جائیں گے معطر۔ وہ بس اسی ایک جملے کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک جملہ دل میں کھپ گیا۔ دانیال اٹھ کر چلا گیا، وہ بیٹھی رہ گئی۔ جن پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہوں، انہیں غم منانے کی فرصت نہیں ملتی ہے، فرصت ملتی ہے نہ اجازت۔ جن کے دل میں خواہشوں کے مقبرے ہیں، انہیں صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔
जाने उसे आया था या नहीं, लेकिन उसने सारे काम पीछे धकेल दिए। मजबूत थी या नहीं, लेकिन मजबूत बनने का नाटक ज़रूर कर सकती थी। जिंदगी चंद दिन रुकने के बाद फिर से चलने लगी। दिल रुका था तो वो रुक ही गया था। बाबा ने उससे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई सरजनिश। वो शायद उसके दिल को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। तुम कहो तो मैं तैमूर से बात करूं? वो उन्हें दवाई देने गई तो उसके चेहरे को देखकर वो पूछ बैठे, क्या बात करेंगे? यही कि वो मंगनी ना तोड़े। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को उसकी नज़र में गिराना चाहते हैं। मैं ये क्यों चाहूँगा मुअत्तर? उन्हें दुख हुआ। वो गिलास रखती उनके सामने बैठी। वो बशरा स्कूल का काम कर रही थी। वो पिछले 2 साल से बाबा के आसपास मंडलाती रहती थी। मुअत्तर जानती थी कि वो खौफज़दा है। हर कोई खौफज़दा था। फिर उससे बात मत करें बाबा। मैं मुअत्तर सबा हूँ। मुझे ये नहीं सिखाया गया कि अगर कोई मर्द मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे तो मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल होने का सोचूं भी। तुम्हारा दिल टूटा है बेटा। हाँ वो टूटा है बाबा, लेकिन वो रुका नहीं है। मेरे पंख ज़ख्मी हैं लेकिन वो गिरे नहीं हैं। मैं इस टूटे दिल और ज़ख्मी पंखों के साथ ज़िंदा भी रह लूँगी और उड़ भी लूँगी। मेरे पास खुला आसमान है, मैं उस पर उड़ लूँगी। मेरे पास वसी ज़मीन है, मैं उस पर दौड़ भी लूँगी, चल भी लूँगी। आपने मुझे थकना तो नहीं सिखाया। वो बहुत कोशिश से मुस्कुरा पाई, बहुत दिक्कत से, ताकि उन्हें दिखा सके कि वो ठीक थी। मुझे तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं करना चाहिए था। उन्हें अफसोस था, अब ज़्यादा अफसोस हो रहा था। आप किस्मत नहीं बदल सकते, छोड़ें। मुबशरा स्कूल में मुबशरा मैं स्कूल जा रही हूँ, बाबा को दवाई दे देना। मैं दे दूंगी आप ही। उसके मैट्रिक के पेपर्स थे तो वो घर पर ही थी। तेज़ी से सर हिला दिया तो मुअत्तर उठ खड़ी हुई। उसने जाहिर करना चाहा कि जो हुआ उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फ़र्क पड़ा था और बहुत ज़्यादा पड़ा था। वो तन्हा कमरे में रोई थी और बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन उसे बिखरना नहीं था। वो बिखरने जैसी अयाशी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो जाहिर करती थी कि उसे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे दुनिया की बातों ने भी तकलीफ दी थी। वो दुनिया जिसमें अब तैमूर हैदर भी शामिल था। जाने दुनिया हम पर हमारे बाप जितनी मेहरबान क्यों नहीं है। फुप्पो ने तैमूर भाई का रिश्ता तय कर दिया है। दानियाल उस स्कूल छोड़ने जा रहा था जब रास्ते में उसने बताया। पल भर को उसके इर्द गिर्द सारी दुनिया गायब हो गई थी। किससे? तैमूर भाई की तायाजाद है नाजनीन, तुम जानती हो ना? वो जानती थी, अब ज़्यादा जान गई थी। दानियाल मजीद बता रहा था, अगले माह शादी थी हाजरा और उसकी, एक ही दिन धूमधाम से, और उसके इर्द गिर्द की दुनिया वैसे ही रुकी हुई थी। और जब वो दिन आया कि तैमूर हैदर को किसी और के नाम होना था तो मुअत्तर सबा कांच की तरह बिखर गई। बंद कमरे में उसने खुद को रोने दिया। अपनी मोहब्बत के बिछड़ने पर उसने खुद को रोने दिया। फुप्पो एक दिन पहले पूरे ख़ानदान को लेकर उन्हें मनाने आई थी। भरी महफिल में सारा इल्ज़ाम उस पर डालकर खुद को बरीउज़िम्मा करार देकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि गलती उसी की थी। जिसने मोहब्बत करने में गलती की थी, वह सबके जाने के बाद अपने कमरे में बैठकर कई घंटे रोती रही। लड़कियों को कच्ची उम्र में ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ख्वाबों की ताबीर ना मिले तो वो बिखर जाती हैं। वो भी बिखर गई थी। इसी बिखरे दिल से वो अगली सुबह मुतमईन जर्द चेहरे के साथ निकली। टूटे दिल से वो इर्द गिर्द का शोर सुनती गई। उनके घर से शादी पर कोई नहीं गया था। बाबा ने दुआएं भिजवाई थी, अम्मा ने तोहफे। न ज़र्फ इतना बड़ा था, न हिम्मत इतनी ज़्यादा कि वहाँ जाते। उसने हर एक से ये भी सुन लिया कि तैमूर खुश था, ये भी कि उसने गलती की है, ये भी कि वो अपना नसीब खुद स्याह करने जा रही है, ये भी कि वो अपना दिल खुद तोड़ेगी। जाने वो बद्दुआ दे रहे थे या पेशन गोई कर रहे थे, मगर वो कह ना सकी कि जो दिल पहले टूट चुका था वो मज़ीद कितना टूटता। अम्मी आप खुद चली जाए ना। तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब है, खुद कैसे जाऊँ? फिर जाना इतना ज़रूरी है ही क्यों है? तो क्या सारे ख़ानदान से ही ताल्लुक़ तोड़ लें? इस ख़ानदान ने कौन सा हमें सुख दी है, कता ताल्लुक़ ही कर लें। कितनी ही देर से उन दोनों की बहस सुनते दानियाल ने पहली बार मदाखलत की तो अम्मा उसे घूरने लगी। तुम्हारा बस चले तो इस ख़ानदान से ख़ुद को काट दूँ। बिल्कुल, मुझे इस ख़ानदान में एक फ़र्द भी इस काबिल नहीं लगता कि मैं उनके लिए अपने चचा मामू या बला बला का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। सुकून से ग्लास उठाकर लबों से लगाया। साजता आपकी बारू से नज़रअंदाज करते साथ वाली कुर्सी पर बैठी मुअत्तर की तरफ मतवजे हुई। तुम जा रही हो और बस जा रही हो। अम्मी वो एहतजाज करना चाहती थी। मुअत्तर, मान जाओ मुअत्तर, वरना अभी यहाँ अम्मी पहले तुम्हें दुख से देखेंगी, फिर इनकी आंखों से आंसू आएंगे, फिर वो उठकर किचन में जाएंगी और फिर तुम दुख से चंद मिनट इधर बैठोगी। गिल्ट के तुम्हारी वजह से अम्मी रोई, फिर 2 मिनट बाद किचन में जाकर कहोगी ठीक है मैं चली जाऊंगी। इन सब में मेरे 10 मिनट और तुम्हारे 12 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। अपना और मेरा दोनों का वक्त बचाओ, शाबाश। अब की बार अम्मी ने बिना उसकी उम्र का लिहाज के एक थप्पड़ उसके कांधे पर मारा। यही तमीज़ है तुम्हें? सच कह रहा था भाई, उसने कंधा कांधा सहलाया। अच्छा ठीक है चली जाऊंगी, वो बेजारी से कहती उठने लगी। नाश्ता तो कर लो। कर लिया है, बस चलो। दानियाल, मुझे अभी 2 मिनट देर है, बाहर जाओ मैं आता हूँ। और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गई तो दानियाल अम्मी की तरफ मतवजह हुआ।
आप जानती हैं वहाँ पप्पा होंगी, खुद चली जाएं। थोड़ी देर पहले के बरक्स उसका लहजा संजीदा था। साजिदा गहरी सांस लेकर रह गई। तुम यूं कहो वहाँ तैमूर होगा, नाजनीन होगी। मैं खुद नहीं चाहती कि वो जाए, कि तुम्हारे बाबा का हुक्म है। वो चाहते हैं कि वो इन सब का सामना करे, और बहादुरी से करे। ख़ानदान से कट कर नहीं रहा जाता दानियाल, एक न एक दिन यही ख़ानदान सहारा बनता है। हम पर वो एक न एक दिन 2 साल पहले आ गया था अम्मी, और हमारा सहारा कोई नहीं बना था। तुम्हें इतनी नफरत क्यों हो गई है सबसे? करती हूँ तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त। कैसा बंदोबस्त? वो कुर्सी से उठते ठटका। करती हूँ ख़ानदान में कहीं रिश्ता तुम्हारा। किसी खूंटे से बंधोगे तो ख़ानदान वाले खुद ही अजीज़ हो जाएंगे। ये गलती मत कीजिएगा वालदा माजदा। आपके किसी भाई या कज़न के साथ मैं एक कमरे में ना बैठना चाहूँ, उनकी दुख्तर नेक अख्तर से शादी तो कुजा बाहर करने का सोचना भी मत, घूर कर तंबीह की। और आप यहाँ करने का सोचिए कभी मत, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वरना इस खानदान में अगला फड्डा मेरी वजह से होगा। वो वार्निंग देता बैग उठाता बाहर बढ़ गया। साजदा पीछे से हाथ चलाए साजदा ने पीछे से हाथ चलाया, गोया उन्हें इस धमकी से फर्क नहीं पड़ा था। सफ़ेद लंबी कमीज़ पर उसने सफ़ेद दुपट्टा सीने पर फैला रखा था। सादा सफ़ेद कमीज़ जिसके बॉर्डर पर गुलाबी और नीले फूल बने थे, वैसे ही फूल कलाई और दुपट्टे के कोनों पर थे। बाल गोल जूड़े में बंधे थे, हाथों में चूड़ियां और होंठों पर हल्का सा लिप ग्लोस, और बस यही थी मातर सबा की तैयारी। वो मुबशरा के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी, कुछ बेजारी कुछ उकताहट से सामने की तरफ देखते हुए। बाबा के चचाजाद के बेटे का वलीमा था, वो खुद नहीं आ सकते थे, और अम्मा उनकी वजह से नहीं आ सकती थी, तो डांट डपट कर उन दोनों को घर के मर्द के साथ भेज दिया। उसकी नज़र सामने वाली कुर्सी पर गई थी। स्याह पैंट पर स्याह शर्ट पहने थोड़ा मासूम थोड़ा संजीदा नजर आता ओन इफ्तार, उनके घर का मर्द। कब तक खाना खुलेगा आप ही? मुबशरा उसके साथ खिसकती सरगोशी करने लगी। सब्र कर लो, खुल जाएगा। तुम्हें खाने के अलावा कुछ आता भी है? 15 साल ओन ने आंखें घुमाई, तो वह तप कर उसकी तरफ मतवजे हुई। तुम तो जैसे दुल्हा दुल्हन को दुआएं देने आए हो ना, दूसरों के रिस्क पर नजर नहीं रखते। दूसरों को भी यही करना चाहिए। मुअत्तर ने अफसोस से सर हिलाते रुख मोड़ लिया। वो दोनों जब जंग शुरू करते तो उनको रोकना नामुमकिन था। उसकी नज़रें स्टेज पर गईं। फुरकान अंकल का अपना घर काफ़ी बड़ा था, तो वलीमा घर पर ही रख लिया था। सहन में हर तरफ लोग, हजूम, आवाज़ें। उसका सर दर्द करने लगा। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई उनकी तरफ आता। बात बाबा की तबीयत से शुरू होती और उसकी और तैमूर की मंगनी टूटने की तरफ चली जाती। उसके ना आने की एक वजह यही थी, उसे ख़ानदान वालों का सामना नहीं करना था। ये तरहम और तर्ज भरी नज़रें, तमस्खराना अंदाज और मुस्कुराहट उसे नापसंद थी, और ना वो ये नज़रें खुद पर देखना चाहती थी। और दूसरी वजह, उसका सर बेख्तियार एंट्रेंस की तरफ घूमा। सामने से वो आ रहा था, नेवी ब्लू पैंट शर्ट में मलबूस सुर्ख साड़ी वाली नाजनीन के साथ। चेहरे पर कुछ बेजारी थी, और जैसे महफिल एकदम उन दोनों के गिर्द घूमने लगी। हर किसी की नज़र उन पर गई, हर किसी की नज़र उन पर जाने के बाद उस पर गई। हाथ में थामे मोबाइल पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। ये मंजर उसने कई बार सोचा था। यूं ही किसी दिन वो दोनों साथ चलते होंगे, तैमूर हैदर और मातर सबा। ऐसी ही कोई जगह होगी, ऐसा ही कोई मंजर होगा। यूं ही सब उन्हें देखते होंगे, कुछ रश्क से, कुछ हसद से। वो तैमूर का हाथ थामे हुए होगी, वही हाथ जो अब नाजनीन ने थाम रखा था। हर मंजर बदल गया, हर शख्स की जगह बदल गई। वो हट गई और तैमूर हैदर का मरकज़ नाजनीन आमिर बन गई। हर नज़र उन दोनों पर गई, कुछ रश्क से, कुछ हसद से। वो तैमूर हैदर था, उनके ख़ानदान का चमकता सितारा। वो जिसके साथ की चाह उनके ख़ानदान की हर दूसरी लड़की को थी, वो जिसके साथ की ख्वाहिश की जाती, वो तैमूर हैदर उसके नसीब में लिखा गया था। और उसने वह नसीब ज़ाया हो जाने दिया। एहसास ज़ियाँ बड़ी शिद्दत से हुआ था, किसी ने दिल को दो टुकड़ों में बांटा था। आप ही? वो चौंकी। मुबशरा साथ बैठी उसे हिला रही थी। जी, घर चलें? आहिस्ता से कहा। उसकी नज़र ओन पर गई, वो उसे ही देख रहा था। फिर उसकी नज़र दोबारा नाज़नीन और तैमूर पर गई। हलक में अटकते आंसू और चेहरे पर फैली जर्दी कम करनी चाहिए। थोड़ी देर तक चलेंगे। आप? मैं ठीक हूँ। वो उठ खड़ी हुई, उसे कुछ देर की तन्हाई दरकार थी। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। बैग वहीं रखा और पलटी ही थी जब नाज़नीन पर नज़र गई। वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रही थी। नाखुश और कुछ स्पार्ट से तासुरात के साथ मौजूद तैमूर हैदर भी साथ था, जैसे उसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। उसने बेख्तियार कुर्सी को मजबूती से थामा। कैसी हो मोहतर? आगे बढ़ते उसे गले से लगाया। मुअत्तर की नज़र पीछे ठहरे तैमूर पर गई। बस पाठ तासुरात से उसे ही देख रहा था। ठीक, आप कैसी हैं? ना उसका लहजा कपकपाया था, ना आवाज़। नाज़नीन पीछे हुई और उसे देखा। कैसी लग रही हूँ? वो खुश थी, जैसे यूं यूं जैसे दुनिया मिल गई हो। सुर्ख साड़ी में सफ़ेद रंगत वाली नाज़नीन, वो जैसा हुस्न
اس جیسا حسن قسمت والوں کو ملتا ہے، نیوی بلو سوٹ میں تیمور حیدر جیسا بخت نصیب والوں کو ملتا ہے، اور سفید سوٹ والی معطر صبا، اس کے پاس کیا تھا؟ خوش نہیں۔ وہ دعا کر سکتی تھی، وہ دعا دے سکتی تھی تو وہی دے سکی۔ خالو نہیں آئے؟ وہ یوں تیمور کے ساتھ ٹھہر گئی جیسے فرصت سے تھی، بازو اس کی کوہنی کے گرد رکھ لیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی۔ اوہ، ہم آئیں گے پوچھنے۔ کیوں تیمور؟ ناز سے اس سے کہا۔ تیمور نے بس سر ہلا دیا۔ وہ سرد نظروں سے معطر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نازنین نے ضبط کرتے رخ واپس معطر کی طرف موڑا۔ ویسے ہم نے سنا تھا کہ تم انگلینڈ جا رہی ہو، کب کا پلان ہے پھر؟ میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ سب کچھ وہیں جانے کے لیے تو چھوڑا تھا، ارادہ کیوں بدل گیا پھر؟ وہ لہجہ تلخ ترین تھا، وہ لہجہ کبھی شہد جیسا ہوا کرتا تھا۔ معطر نے کرسی کے ہتھے سے ہاتھ اٹھا لیا، نظر کاٹدار نظروں سے دیکھتے تیمور پر گئی۔ سب کچھ؟ میں آپ کو جواب دہ ہوں تیمور؟ وہ تم سے آپ ہو گیا، اجنبی۔ تیمور کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ جب تھیں تب بھی تم نے بہت سے جواب نہیں دیے تھے۔ وہ تم ہی رہی، اجنبی تو وہ بھی بن گئی تھی نا۔ پرانا وقت نہ ہی دہرائیں تو بہتر ہوگا، نئے وقت کو دیکھیں ورنہ آپ کی زندگی میں کڑواہٹ کھل جائے گی۔ ریلیکس معطر، تمیز سے۔ نازنین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، لہجے میں سختی کھل گئی۔ تمیز سے ہی کہہ رہی تھی، ایکسکیوز می۔ زبردستی مسکراتے ہوئے وہ ان دونوں کی سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ معطر ہے نا، تیمور کی ایکس؟ کسی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے آواز گونجی۔ ہاں وہی ہے، انگلینڈ جانا تھا محترمہ کو۔ رضیہ؟ اس نے مزید نہیں سنا، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اندر بڑھتی گئی، مضبوط قدم، کمزور دل۔ ان کے گھر کے میں سامنے والا لاؤنج تھا، بائیں طرف گیسٹ روم، وہ سیدھا گیسٹ روم کے اندر گئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ واش روم کا دروازہ کھولا اور واش بیسن پر جھکی۔ ضبط ٹوٹ گیا، آنسو پوری رفتار سے بہہ نکلے، دل رکنے لگا، اذیت سی پھیل گئی۔ خواب ٹوٹنے کا غم، اپنے ہاتھوں سے تیمور کو کھونے کی اذیت، محبوب شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا کرب، ہر شے ارد گرد پھیل گئی۔ جانے محبوب شخص کا نہ ملنا زیادہ تکلیف دہ ہے یا محبوب شخص کا کسی اور کو مل جانا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ واش بیسن سے ہٹتے اس نے ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر ہچکی روکی۔ جو کھویا تھا وہ عزیز تھا، جو کھویا تھا اس کے بدلے کیا ملا تھا؟ اذیت، دکھ۔ اسے افسوس تھا تو بس اتنا کہ کیا ہوتا اگر وہ انتظار کر لیتا چند سال، جب تک بابا ٹھیک ہو جاتے۔ وہ اس کے لیے چند سال انتظار کر لیتا۔ ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ سرخ چہرہ، سرخ آنکھیں، مسلسل بہتے آنسو، کانپتے ہونٹ، سیاہ نصیب۔ وہ معطر صبا تھی جسے بابا آسمان کا چاند کہتے تھے، جس پر تیمور نے گرہن لگنے دیا تھا۔ وہی جسے امی پھول کہتی تھی، وہی پھول جسے تیمور نے مسل دیا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے نل کھولا، پانی ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، چہرے پر چھینٹے مارے، ایک بار، دو بار، کئی بار۔ چہرہ پہلے جیسے ہو گیا، آنکھیں ویسی ہی رہیں۔ اور رہا دل، تو وہ تو پرسان حال ہی تھا۔ دو تین ٹشو کھینچتے اس نے چہرہ صاف کیا، گہری سانس لی اور باہر کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کوئی اندر داخل ہوا، وہ کمرے کے وسط میں رک گئی۔ جو اندر داخل ہوا تھا وہ بھی نظر سرخ آنکھوں پر گئی۔ سرخ آنکھوں والی معطر صبا نے بس ایک لمحے کو تیمور حیدر کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی، بس ایک لمحے کو، اور پھر وہاں اسپاٹ تاثرات آ گئے۔ اسے ڈھیروں خفت نے آن گھیرا۔ کیا سوچ رہا ہوگا کہ اس کے لیے رو رہی تھی؟ سر جھٹکتے وہ اس کے دائیں طرف سے ہو کر جانے لگی۔ اگر رونا ہی تھا تو کیوں سب اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا؟ پاس سے آواز ابھری، وہ جاتے جاتے رکی، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ تکلیف جیسا، کچھ پچھتاوے جیسا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے جانا کہ احساس زیاں صرف اسے نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا تھا، تم اب بھی الزام مجھ پر لگاؤ گے؟ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ تم چاہتی تو وہ سب نہ ہوتا معطر، تم چاہتی تو وہ سب ہونے سے روک لیتے۔ تم نے اپنی جگہ نازنین کو آنے دیا۔ واہ تیمور حیدر واہ، تم سارے الزام مجھ پر لگا کر خود کو بری ذمہ کر رہے ہو، کیونکہ اس الزام کی حقدار تم ہی ہو معطر۔ تم نے اس رشتے کو بچانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ سلگتا لہجہ، کاٹدار آواز، کوشش نہیں کی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میں گئی تھی تیمور، میں آخری بار گئی تھی تمہارے پاس۔ کیا تمہیں اپنے کمرے کا منظر بھول گیا؟ تم نے میری کوہنی سے پکڑ کر مجھے اپنے کمرے سے نکالا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مت مانگنا، تو ٹھیک ہے، طے ہوا کہ معطر صبا تم سے بھیک نہیں مانگے گی۔ اگر تم نے چھوڑا ہی تھا تو میں بھی پیچھے ہٹ گئی، لیکن کیا وہ میں تھی جس نے منگنی توڑی تھی؟ کیا وہ میں تھی جو کچھ عرصہ انتظار نہ کر سکی؟ میں تمہاری وجہ سے مجبور تھا، تمہارے پاس سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں تھا۔ تم نے میری ماں کی انسلٹ کی تھی، وہ سرد لہجے میں سختی سے کہہ رہا تھا۔ شادی ملتوی کرنا انسلٹ ہے؟ اگر اتنا ہی اپنی ماں عزیز تھی تو مجھ سے محبت کے دعوے کیوں کیے تھے؟ اگر تم ان کی ہی باتوں پر چلنے والے انسان ہو تو تبھی اپنی ماں کے پسند سے منگنی کر لیتے۔ اتنے سال خود کو اور مجھے کیوں اذیت تھی؟
اس کی آواز اختتام پر ہلکی سی بھر آ گئی، ہلکی سی کانپ گئی۔ امی کے خلاف ایک لفظ نہیں معطر، وہ پھنکارا، سختی سے اس کی کوہنی کو تھاما، معطر کا بازو سلگ اٹھا، جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ تیمور کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں اذیت ابھری۔ کاش تم مان جاتی معطر، کاش۔ ہر الزام معطر صبا کے نام، اور تم خود کو کچھ نہیں کہو گے؟ میں بتاتی ہوں حقیقت کیا ہے تیمور۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ باپ جو موت سے لڑ رہا ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وہ ماں جس نے اپنی جوانی تمہارے لیے ضائع کر دی۔ میں اپنے باپ کی بیماری سے ہار گئی اور تم اپنی ماں کی محبت سے۔ یہ سب نہیں ہونا تھا لیکن ہو چکا، اور اب جب تم خود تعلق ختم کر چکے تو میرے راستے میں مت آؤ، مجھے تمہیں بھلانے دو۔ اتنی آسانی سے بھول جاؤ گی مجھے؟ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ جانتا تھا تیمور حیدر کو بھلانا معطر صبا کے لیے آسان نہیں تھا۔ بھول جاؤں گی، اگر تم مجھے نظر نہ آؤ تو میں تمہیں یوں بھول جاؤں گی گویا تم کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ آنسو محفلوں میں کیوں آتے تھے؟ وہ ان کے سامنے کیوں بہتے تھے جن کے سامنے بہنے دینا توہین تھی؟ تیمور کی نظر اس کے گال پر پھسلتے آنسو پر گئی، پھر اس کے ہاتھ پر، درمیانی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر۔ وہ چند لمحے ان ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک قدم، صرف ایک قدم آگے کو ہوا۔ اگر بھولنا ہی ہے تو میرے نام کی انگوٹھی اب تک کیوں پہن رکھی ہے؟ معطر کا وجود تھم گیا۔ انگوٹھی؟ ہاتھ سامنے کرتے اس نے سفید انگوٹھی کو دیکھا۔ تم مجھے نہیں بھول پاؤ گے معطر، تم ساری زندگی مجھے نہیں بھول پاؤ گی، اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ لہجہ پرسکون تھا لیکن ہلکی سی تپش لیے ہوئے۔ میں ایک نہ ایک دن آگے بڑھ جاؤں گا، تمہاری یاد شاید ساری زندگی دل کے ایک کونے میں رہے، لیکن میں آگے بڑھ جاؤں گا، مگر تم کسی ایک مقام پر قید رہو گی۔ عورتیں اتنی آسانی سے موو آن نہیں کر پاتی، نہ معاشرہ کرنے دیتا ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگلی ساری زندگی اسی شہر میں رہنے والے ہیں معطر۔ تم بھول جاؤ کہ تم مجھے بھول جاؤ گی۔ سرد تلخ انداز، وہ چاہتا تھا وہ ساری زندگی اسے یاد رکھے، وہ ساری زندگی پچھتائے کہ اس نے تیمور کو خود کھویا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، ضد تھی۔ آخری نظر اس پر ڈال کر وہ باہر کی طرف گیا۔ معطر کے آنسو مزید تیز ہوئے، وہ اب تک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک ہاتھ سے اس نے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی، نہ ہمت تھی نہ وہ کر سکتی تھی۔ ہاتھ نیچے گر گیا، زندگی یکدم مشکل لگنے لگی۔ اس نے بے دردی سے گال رگڑا، گہری سانس لی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں یوں ہی اسٹیج پر نظر گئی، وہ ناظرین اور پھپھو کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ فیملی فوٹو، پرفیکٹ فیملی۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ جانتی تھی وہ جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ معطر صبا اس شخص کو اس سے زیادہ جانتی تھی۔ اپنی کرسیوں کی طرف جاتے ہوئے اسے احساس ہوا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ ایک شہر میں، ایک علاقے میں رہتے تھے، سامنا ہوتا اور وہ اسے کبھی نہ بھول پاتی۔ اس لمحے اس نے طے کر لیا کہ وہ انگلینڈ جائے گی، بابا کے لیے، خود کے لیے۔ جس بابا نے کے لیے اس نے تیمور کو کھو دیا، وہ انہیں نہیں کھو سکتی تھی، کبھی نہیں۔ جس تیمور حیدر نے اسے چھوڑ دیا، اسے بھلانے کے لیے ہی صحیح وہ لاہور سے چلی جائے گی۔ میں نے نادر بھائی کو جاب کے لیے ہاں کہہ دی۔ اسپاٹ لہجہ، بے تاثر چہرہ، اس نے اگلے دن امی کو بتا دیا۔ اب تم نیا شوشہ چھوڑ دو، جو ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہو؟ امی خفا ہونے لگی۔ جو ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ لینا مزید آسان ہو گیا۔ بس کر دو معطر، مزید کتنا ہمیں بدنام کرواؤ گی؟ سارے خاندان میں رضیہ نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ تم انگلینڈ جانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔ تیمور تمہارا نصیب تھا جسے تم نے ضائع کر دیا۔ اس نے درد سے تھکتی آنکھیں بند اور پھر کھول کر امی کو دیکھا۔ نہیں بنا مقدر، نہیں تھا تیمور حیدر معطر صبا کے نصیب میں۔ اب مزید کیا امی؟ مجھے بتائیں، ہم بابا کا علاج کہاں سے کروائیں گے؟ دانیال کی فیس کہاں سے بھریں گے؟ مبشرہ آگے کالج جائے گی، اس کے خواب ہیں، ان کی ساری زندگی پڑی ہے، ان کا کیا؟ گھر کا خرچ، بجلی، گیس، لاکھوں دوسرے اخراجات، ان سب کا کیا؟ میں نہیں جاتی کمانے، گھر بیٹھ جاتی ہوں۔ تو جو رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں ان سے کہیں میرے باپ کی زندگی بچانے کے لیے پیسے دیں، ان سے کہیں میرے بھائی کی فیس بھریں یونیورسٹی کی، ان سے کہیں میری بہن اور بھائی کا خرچ اٹھائیں، ان سے کہیں برداشت کریں ہمارا خرچہ۔ اتنا ہی سب کو مسئلہ ہے تو جو مسئلہ مجھے ہے وہ ختم کر دے، میں ان کی نام نہاد عزت کا جنازہ نہیں نکالوں گی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ امی کو گویا سانپ سونگھ گیا، انہیں احساس ہوا وہ اس کے لیے ظالم بن رہی تھی۔ تھکی سانس لیتے وہ اٹھ کر اس تک آئیں، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ جتنا غم منانا تھا منا لیا، یہ سب تمہاری ذمہ داری نہیں تھی معطر، مت خود کو تھکاؤ، یہ شروع سے میری ذمہ داری تھی امی۔ بابا کہتے ہیں میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں، بیٹے ہی کمانے جاتے ہیں، زمانے کی فکر کرنے بیٹھ گئی تو ہم سب یہاں بے بسی سے مر جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی عمر کی لڑکیاں اپنے مستقبل کے خواب دیکھا کرتی تھی، وہ اپنے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم پر یہ بوجھ مت ڈالو معطر، تمہارا ہمارے لیے خود کو برباد کرنا ہمیں چین نہیں لینے دے گا۔ میں بوجھ نہیں ڈال رہی امی، بوجھ تو نہیں ہے یہ۔ وہ تھکے قدموں سے باہر بڑھ گئی، بابا اپنے کمرے میں تھے، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے اجازت لی۔
مجھے معاشرے سے بغیرتی کا تانا دلوانا چاہتی ہو معطر؟ تمہاری زندگی برباد کر کے حاصل کی جانے والی کمائی سے زندہ رہا تو یہ موت سے بری شے ہوگی۔ اگر زندگی بری شے ہے تو معطر صبا کے لیے اس سے بدتر کوئی شے روئے زمین پر باقی نہیں رہی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری زندگی میں نے خراب کر دی ہے، یہ ندامت مجھے وقت سے پہلے لے جائے گی۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی آپ نے بچا لی۔ تیمور حیدر شاید میرے قابل نہیں تھا۔ مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو، حقیقت ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہاری ساری بربادی کا ذمہ دار میں ہوں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معطر صبا نے جانا اپنے باپ کے لیے وہ 7 سمندر کیا پوری دنیا کی خاک چھان سکتی تھی۔ ان کے قدموں کے پاس بیٹھتے اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ میرے پاس چند لوگ ہیں بابا، چند خوشیوں کے ٹکڑے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ ہو گیا تو اس سے اگلا لمحہ میرا اس روئے زمین پر آخری ہوگا۔ یوں سمجھے خود کو بچا رہی ہوں، مجھے خود کو تو بچانے دیں، آپ کو نہ صحیح خود کو بچانے دیں۔ ان کے سارے اعتراض دم توڑ گئے، ساری تعویلیں دھری رہ گئیں، ہر لفظ زبان پر رہ گیا۔ اس نے جا کر ویزا کے لیے اپلائی کر دیا، زیورات کی رقم اس کے پاس تھی، کچھ ادھر ادھر سے جوڑ لیا، بس چند دن اور وہ یہاں سے چلی جائے گی، کسی اور کے دیس میں، یہاں سے دور۔ یہ شہر لندن ہے۔ لندن میں قدیم روم کی جھلک دیتا ازلنگٹن، اونچی عمارتوں پرانی گلیوں والا، اونچی عمارتوں میں سے ایک کے سبز خطے پر وہ چلتا ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ تصویر بنانے والا اپنی مٹھی میں دنیا قید کر کے رکھتا ہے۔ وہ جو چلتا ہے تو زمین اسے تخت پیش کرتی ہے، رکتا ہے تو اسے رک کر دیکھا جاتا ہے، سنتا ہے تو کلام کرنے والا کلام بھول جاتا ہے، بولتا ہے تو اس کی خاموشی کی دعا کی جاتی ہے۔ وہ جو تم نے میرے کمرے سے چپس اٹھائے، تڑک کر کہتا کوئی اس کے سامنے آیا۔ میں ایک عزت دار شہری ہوں، مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ عزت دار لفظ تم سے پناہ مانگتا ہے۔ کوئی ثبوت کہ چور ہوں میں؟ چور میں ہوں، گواہ کس نے خود دیکھا ہے؟ واکس نے خود دیکھا ہے۔ اس نے پچھلی مرتبہ مجھ پر چیٹنگ کا الزام لگایا تھا، وہ واحد الزام تھا جو غلط تھا۔ میں ایک شریف شہری ہوں، مجھے بدنام مت کرو۔ شرافت یہ سننے کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، تم ہماری زندگی برباد کر رہے ہو۔ میں ایک امن پسند شہری ہوں، مجھ پر بہتان مت باندھو۔ تم جسے امن کہتے ہو وہ در حقیقت طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے، اور میں طوفان ہوں، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میرے چپس واپس کرو، وہ میں کھا چکا۔ ٹٹائی کے ساتھ سچائی کا اعتراف کیا گیا۔ مجھے اس کی رقم دو، سامنے والا بھنا گیا۔ مجھے اس کی رقم دو، سامنے والا بھنا گیا۔ جس دن میں نے اپنی جیب سے تمہیں رقم دی وہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تم ناقابل برداشت انسان ہو، وہ چلایا۔ میں برا انسان بھی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ تم اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ میں بہت مصروف بھی ہوں اور تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، مجھے اہم کام کرنا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے جمائی روک رہا تھا۔ کون سا اہم کام؟ مجھے سونا ہے، پھر جا کر کھانا ہے، پھر سونا ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں کون سا اہم کام کروں۔ تم جا سکتے ہو، اپنی شکل گم کرو تاکہ میں اگلی مرتبہ تمہاری تصویر نہ بناؤں۔ سامنے والا اسے گھورتا رہا، پھر اس کی ٹٹائی پر لعنت بھیجتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے کیمرے کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس شخص کے بارے میں، وہ 1000 ڈھیٹوں کے مرنے کے بعد ان کا تخت سنبھالنے والا ان کا اکلوتا وارث تھا، وہ برا انسان جو… جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔